والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر ریاض الصالحین ہماری جاری اور ساری ہے، اور آج اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ 1619 ہے۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اب وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو جب ہم ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے بعد انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس سے بچیں گے۔ جب بچ جائیں گے تو انشاءاللہ نجات پا جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، یعنی کہ شرک سے روکا گیا ہے کہ تم نے شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ میں شرک کے سوا ہر گناہ کو معاف فرما دوں گا، جسے چاہے بخش دوں سوائے شرک کے۔ اور امت مصطفیٰ جو ہے وہ مشرک نہیں ہے، کوئی مسلمان شرک نہیں کرتا، یہ بھی ذہن رکھ لیجئے۔ بعض لوگوں نے جو مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، جو بھولے بھالے مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان مشرک بولیے نہیں ہوتے، انہیں خوف لگا ہوا ہے کہ شرک ہو رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، اس لیے کہ حضور نے اپنی امت کی تربیت ہی ایسی کی ہے، تربیت کر دی ہے، اور تربیت کر کے حضور فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ خوف کی چیز کا ہے؟ یہ دنیا میں مشغول ہو جائے گی، دنیا میں مشغول ہو جائے گی۔ اب دنیا کی بات آئی تو ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں رہو، کیسے رہو؟ دیندار بن کے رہو، دنیا دار بن کے نہیں، دیندار بن کے دنیا میں رہو۔ کس طرح؟ اب مثال دوں آپ کو سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، کشتی پر اگر پانی پر کیا چلتی ہے؟ کشتی۔ اگر کشتی میں پانی آ جائے تو بتائیے کیا آپ نجات پائیں گے کہ ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ ہلاک ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، اس لیے کشتی کے اندر پانی آ گیا، اب نجات ممکن نہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی پہ رہتی ہے۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔ کیسے رہیں گے دنیا میں؟ ایسے رہیں گے جیسے کشتی پانی پر رہتی ہے، پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی۔ اسی طرح انسان تم نے دنیا میں ایسے رہنا ہے، دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا، دیندار بن کے رہنا ہے، پھر تو تم نجات پا جاؤ گے۔ دوسرے نمبر پر ہے، اس کی مزید میں وضاحت کر سکتا تھا لیکن وقت اس میں زیادہ لگ جائے گا۔ دوسرا یہ، کسی جان کو قتل نہیں کرنا ناحق، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا ہے کہ تم مال کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ہم ان کو کھلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا تم نہیں کھلاتے، ہم کھلاتے ہیں۔ کھلانے والا کون ہے بولیے؟ اللہ ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے سود نہیں کھانا۔ سود ہمارے ملک پاکستان میں معاشرے میں سود تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا راتوں رات امیر ہو جائیں، بہت مال آ جائے، اس مال کی تقاضوں میں یہ نہیں سمجھتے کہ مال جائز آ رہا ہے کہ ناجائز آ رہا ہے۔ اور اللہ نے 2 کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اعلان جنگ کس کا؟ اللہ کا، جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ ایک اولیاء اللہ کے دشمن کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور ایک ہے سود خور کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو لہذا اس سے بھی ہمیں کیا کیا بولیے؟ منع کیا گیا، سود سے بچنا ہے۔ اور دوسرا تیسرے نمبر پر ہے
یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا. اگر کوئی امانت کسی یتیم کی رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس، اب اسے بے ذاتی مصرف میں استعمال نہیں کر سکتے، یہ یتیم کا مال ہے، آپ امانت دار ہو. اور حدیث بخاری میں ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے گا. اسی طرح ایک مثال اور دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر آپ کے پاس کوئی مال آ گیا تقسیم کرنے کے لیے کہ بھئی مال تقسیم کر رہے ہیں آپ نے، اور اس مال پر حق ہے غربا کا، مسکین کا، تو اس مال میں سے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کریں گے، اس مال میں سے اپنی ذات پہ خرچ بولیے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حق ہی اس کا تھا، غربا کا اور بولیے مسکین کا اور یتیم کا. اگر ہم نے اپنی ذات پہ خرچ کیا تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے یتیم، مسکین، غربا کا حق مارا ہے. اور کسی کا حق مارنا یہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کام ہے جو انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے بعد ہے کہ جنگ سے بھاگ جانا، جنگ سے نہیں بھاگنا. ایک حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو جنگ کی تمنا نہیں کرنا، جنگ کی تمنا نہیں کرو، اگر ہو جائے تو اس سے بھاگنا نہیں ہے، پیٹ نہیں پھیرنی، پھر تو اللہ کے حضور، اللہ کی راہ میں دشمن سے لڑنا ہے، اپنی جان کو قربان کر دینا ہے. اس کا اجر کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اور آخری نمبر پر ہے کسی پاک دامن عورت پر الزام نہ لگانا، کسی بھی پاک دامن عورت پر الزام نہیں لگانا. ہم جلدی جلدی الزام لگاتے مرد پہ بھی اور عورت پر بھی، بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے، بس فلاں سے کوئی بات سن لی اور سن کے ہم نے اپنا ذہن بنا لیا. جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تصدیق کیا کرو کہ یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے. تو لہذا ہم نے کسی عورت پہ الزام نہیں لگانا جب تک کہ وہ بات ثابت بولیے نہیں ہو جائے. اگر کوئی عورت ہے ہی ایسی تو پھر اس سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے. یہ وہ 7 چیزیں تھی جو ہلاکت میں ڈالنے والی تھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.